ضلع لیا میں ہمارے مولانا محمد وسیم صاحب قرائی کے چچا نے ایک نام نہاد علم ایمان دین سے کورے ملا کا پروفیسر کا جلسہ رکھا. اگرچہ ہماری طرف سے ممانعت تھی کہ کسی کے جلسے میں نہیں جانا. میں نے جب ان سے بات پرس کی ہے کہ تم کیوں گئے، انہوں نے کہا والد گرامی نے مجبور کیا. یہ عذر معقول ہے. لہذا ہمیں کوئی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ تمہارا بندہ ہمارے جلسے میں کیوں آ گیا. والد کے بھیجنے کو اس نے مجبوری سمجھا اور چلا گیا. ورنہ بحمد اللہ تعالی ہمارے کسی بھی دوست کو کسی جلسے میں دین کے خلاف باتیں، غیرت کے خلاف باتیں، حقیقت کے خلاف باتیں، جھوٹ، انگریز نوازی اور جہالتوں کے سننے کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی خواہش ہے. اب میرے دوستو، میں اس پر تبصرہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، دو وجہ سامنے. ایک تو ہمارے دوست کے سامنے سپیکر نہیں تھا، فریق مخالف کے منہ کے آگے سپیکر تھا، مجمع بھی اس کا تھا. تو سپیکر کی آواز ان کی آواز پر غالب رہی اور شور بھی غالب رہا. اور اس کا غلبہ وہ ایک فطری عمل ہے، ہونا تھا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں ان کی باتوں کو، قرائی صاحب کے سوالات کو اردو میں، سریکی سے اردو میں اور صاف کر کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ قریشی صاحب کے سوال کتنے مضبوط ہیں اور جواب دینے والا خلط مبحث، شور و شغب کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. سب ستی بندہ ہے، حکیم کے مقابلے میں بول رہا تھا تو شور و شغب ہی تھا، مشاغبے سے کام لے رہا تھا اور کچھ نہیں تھا. دوسری یہ ہے کہ جب یہ لوگ بلیکیے اور مرتبانی دوسرے تیسرے ہمارے مخالفین جو زیادہ تر منظر عام پہ ہیں، یہ ہیں دجال قسم، کذاب قسم. نہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق، نہ رسول کے ساتھ تعلق، نہ دین کے ساتھ. جھوٹ مارنے کے بادشاہ، کلپ کاٹنے کے بادشاہ، تعریف کلام کے استاد. اگر تعریف کلام میں یہودی ان سے سبق سیکھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ابلیس بھی انگلیاں منہ میں ڈال کر بیٹھا ہوگا کہ استاد جی کیا کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بارہا اپنے بیانات میں کہا کہ کوئی حرام زادہ، کتی کا بچہ، خنزیر کا بچہ، اس سے بھی زیادہ گالیاں نکال کر میں نے کہا کہ وہ قلم میرا کاٹ کے پیش کرے گا. وہ یہ کاٹ دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام ایسے برے القاب کے بالکل حقدار ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے جو ہمیں بصیرت دی ہے، جو ہم بصیرت کے ساتھ
مستقبل کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ وہ ہماری بصیرت جو ہے وہ بالکل صحیح اترتی ہے اور صحیح ثابت ہوتی ہے. لہذا ان کے متعلق ہماری بصیرت افروز جو خبریں ہیں اللہ کے فضل سے صادق ہوتے ہیں، کوئی جھوٹی نہیں ہوتی، اور یہ ان کا اپنا عمل ثابت کرتا ہے. لیکن کیونکہ ملعونین اینما ثقفوا کے قبیلے سے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی کوئی شرم نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ خدا کا، نہ رسول کسی کا نہیں. چلو ہوتا ہے بندہ والدین کا لحاظ کر جاتا ہے، اگر خدا کا نہ کرے تو والدین کا کر جاتا ہے. یار جب ایک کہہ رہا ہے کہ حرام زادہ ہوگا تو میں حرام زادہ ضرور بنوں، لیکن نہیں، حرام زادہ بننے پر ان کو کوئی پورا عشق ہے، شوق ہے. چلو مبارک ہو، بہت اچھا شوق ہے، انشاءاللہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے. بہرحال لعنت اللہ علی الکاذبین کے جملے کے بعد میں آگے چلتا ہوں. یہ انہوں نے کیا کیا، کلپ کاٹ کر تحریف کر کے 10 منٹ قریش صاحب بتا رہے ہیں، اور ہمارے پاس انہوں نے وہ ساری ریکارڈنگ بھیجی ہے. جو جلسہ گاہ تھا اس کے اندر 10 منٹ مباحثہ ہوا اور بیٹھک کے اندر 15 منٹ ہوا، یہ کل 25 منٹ. انہوں نے کیا وہ پنڈیوال ایک ابن الیہود ہے، تو ابن الیہود نے اور ادھر ادھر نے وہ کلپ کاٹے ادھر ادھر سے جوڑ کر، تو بیچارے جیسے مکھی پخانے پر بیٹھ کر اور خوش ہو کر خوراک کھا کے پھر منہ پہ ہاتھ مارتی ہے اور ٹشو سے صاف کر رہی ہوتی ہے، یہ بیچارے اپنے اسی طرح گوں گند کھانے کے بعد پھر یہ خوش ہو کر ٹشو مارتے ہیں منہ پر کہ کمال ہو گئی، دشمن تو زیر ہو گیا نا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جو دیکھنے والے ہیں وہی لعنتیں ڈال کر چھوڑ جاتے ہیں. 5-7 ان کے پاس ہیں. یہاں پر چلو ضمن یہ بھی بات کر لیتا ہوں، لطیفے کی بات ہے کہ مرتبان نے سنا ہے کہ اس نے کہا منڈی احمد آباد کے جلسے میں، چشتی یہ بات سب ماما بھانجا رہ گئے ہیں، سب بھاگ گئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ، پہلے نمبر پر تو ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں، یہ تجھے ضرورت ہوگی. دوسرے نمبر پر ہمارے تو جلسے، میرے تو جلسے میں گنے نہیں جاتے. اور اصل بات یہ ہے کہ باقی رہا تو شکر کر کے نصیر کی بہنیں زیادہ ہیں. یہ نصیر کے بہنوں کی کثرت کی وجہ ہے کہ تیرے سانڈو زیادہ ہو کر جلسہ بھر دیتے ہیں. بس. اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے تو بابا جی کی سنت ادا کر کے اپنے جلسے بھرنا شروع کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بابا جی بھی فرماتے تھے عورتوں کو ساتھ لایا کریں تاکہ ان کے دیکھنے سے مرد زیادہ ہیں. تو آپ بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ سانڈو ویسے زیادہ ہیں، اور اگر معائنہ بازی ہو جائے، معینہ بازی ہو گئی تو اس سے جلسہ اور بڑھ جائے گا. بہرحال تم ہر صورت میں صرف نصیر کی بہنوں کو دعا دے سکتے ہو یا نصیر کو دے سکتے ہو. باقی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی جماعت کثیر ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. 2 وجہ آپ نے سمجھ لی کہ میں بغیر ضرورت کے نہیں بول رہا، اگرچہ بولنے کی مجھے اس وجہ سے حاجت نہیں تھی کہ ہمارے بچے مولانا محمد وسیم قریش صاحب کے مقابلے میں آنے والا وہ بیچارہ علمی لحاظ سے ان کے سامنے ایمانی اور علمی، بلکہ دینی اور علمی لحاظ سے وہ بیچارہ صفر ہے. ہاں جی، شیر اور ماسے کا مقابلہ بھی نہیں. لیکن ہمارے جو ہے نا کچھ بے علم اور شکی دوست
جن کو میرے حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ شک کی قوم ہے، تو وہ ایسی بک بک کو سن کر وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، اوے پتہ نہیں کیا جواب نہیں آ سکا جی۔ حالانکہ دوستو، یہ جتنے اس طرح کے ملا ہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں اور پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بچے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور میں نے یہ دعویٰ کیا اور میں نے سنا کسی نے کہا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہار گیا۔ اب ہار جیت تو میں دکھاتا ہوں نا کیسے ہوئی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ شور شرابے، آواز کو دبانے سے، ٹر ٹر کرنے سے، خلط مبحث سے، مشاغبے کرنے سے، سفسطی واہمی مقدمات بنا کر اپنے موقف کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ثابت کرنے سے کوئی فتح نہیں ہوتی۔ ہاں جی، نہ اگلے کو شکست ہوتی ہے۔ شکست وہی ہوتی ہے جو علم والوں کی نظر میں ہو، اور فتح بھی وہی ہوتی ہے جو علم والوں کی نظر میں ہو۔ ابھی دیکھنا حضرت کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے یہ چوک قریشی ہے کوئی اس علاقے میں، مظفر گڑھ ضلع میں، تو اس کا جانب مخالف کا کوئی قریشی ہے۔ قریشی دو قسم ہوتے ہیں نا، جانب مخالف، جانب موافق کا قریشی۔ آپ سمجھتے رہنا جانب مخالف کیا اور جانب موافق کیا ہے، اس کو خود سمجھتے رہنا۔ جانب مخالف کا قریشی ہے کچھ سنا ہے۔ میرے دوستو، میں کیونکہ مباحثہ ہے تو مباحثے کے اندر دو فریق ہیں، میں اپنے فریق کا نام وسیم صاحب یا قریشی صاحب لوں گا، اور فریق مخالف کا بلیکی یا جانب مخالف کا قریشی، دو لفظ ذکر کروں گا۔ ہمارے بچے نے، وسیم صاحب نے، قریشی صاحب نے سوال کیا، اسلام کا نہیں، میں اردو میں کر رہا ہوں، اسلام کا نظام الیکشن ووٹ کے ذریعے آنا، پہلی بات یہ جائز ہی نہیں۔ اسلام کا نظام اسلامی طریقے کے ساتھ آ سکتا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے کے ساتھ۔ ہر مسلمان کہے گا، بچے نے سوال کیا پوری دنیا کے دانت کھٹے کر دی۔ یہاں کوئی بیچارہ مویشی کیا کرے گا؟ جانب مخالف کا قریشی مویشی یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سوال اتنا بڑا ہے، دیکھو اس سوال نے اس کو اتنا گرایا کہ پہلے سوال پر ہی لمبا پڑ گیا۔ کیا کہہ رہا ہے بلیکی آگے؟ تم اس کا متبادل راستہ دو، ہم الیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تم خود سمجھدار ہو۔ سوال اس کا تھا ہمارے بچے کا کہ اسلام کا نظام اسلامی طریقے کے ساتھ آ سکتا ہے، یہود نصارہ کے طریقے کے ساتھ؟ اگر اس کے پاس جواب ہوتا تو یہ کہتا کہ بھائی یہ یہود نصارہ کا طریقہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور پھر اس کو ثابت کرتا۔ وہ فوراً کیا کہتا ہے؟ تم اس کا متبادل راستہ دو، ہم الیکشن چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے فوراً مان گیا، لمبا پڑ گیا کہ جس طرح جوتے مارنے ہیں مارا۔ اب میں صرف شور ڈال سکتا ہوں، جواب نہیں۔ میں نے تیرے سوال کو صحیح تسلیم کر لیا، یہ طریقہ یہود نصارہ کا ہے۔ یہ طریقہ، ورنہ متبادل کو مانگ رہا ہے۔ طریقہ یہود نصارہ کا مان لیا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس طریقے سے اسلام نہیں آ سکتا۔ لاکھ لعنت ہے آگے تیرے بولنے پر۔ تو ممبر پر بیٹھا ہے، لوگ تیرے آگے تجھے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، شکر پر۔ یہ سکولی قوم ہے، مسلمان قوم تیرے موتھے پر جوتے مارتی کہ تجھے اتنا تمیز نہیں۔ جب تو نے مان لیا تو بحث ختم۔ وہ جب مدعی کا دعویٰ اگلا تسلیم کر لے تو بحث تو ختم ہو جاتی ہے۔ بحث تو ہوتی ہے جب ایک طرف سے دعویٰ ہو،
دوسرا اس دعوے کو تسلیم نہ کرے، اب دعوے کے ابطال کے لیے وہ اپنے دعوے کو دلائل پیش کرے، دعوے کو باطل کرے، دعوے کو غلط ثابت کرے، اب بحث چھڑے گی۔ جب پہلے ہی دعووں میں اور حملے میں اگلے نے اپنے خصم اور فریق کا دعویٰ ہی تسلیم کر لیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو لاکھ لعنت ہے تمہارے پڑھنے پر، تمہارے پڑھانے والوں پر، تمہیں اتنا ہی تمیز نہیں، کم از کم مناظرہ تو پڑھ لیتے۔ مناظرہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، مناظرہ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کم از کم عقل تو استعمال کر لیتے، مگر ہوتی تو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا۔ عقل ہوتی تو اس کے بعد کلام ہی نہیں ہے۔ واہ وسیم قرائی صاحب، اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا بندہ وہ بڑکے مارے گا اور تمہارے خلاف نعرے بازی کرے گا اور بغلے مارے گا بہت خوش ہو کر، ہار گیا ہار گیا، لیکن آسمان اور زمین اور پہاڑ اور ذرہ ذرہ اور ہر عقل مند کہے گا لاکھ لعنت ہے تیری کیتی پر، ہرا ہوا دوسرا ہے، نعرے ادھر مار رہا ہے۔ قرئی نے اس کا موقف مانا ہے یا اس نے اس کا مان لیا؟ بتاؤ تو صحیح یار۔ اچھا اگلی بات سنو، وہ کہہ رہا ہے اس کا متبادل راستہ دو۔ کیا؟ شکر ہے خدا کا، اس کا مطلب ہے تو اس بات کو سمجھ گیا کہ اگر کفر کو چھوڑنے کے بعد کوئی راستہ ہے بتلانے والا تو یہ چشتی ہیں، ورنہ بڑے ماں مطالبہ کر رہا ہے ہم سے، کیوں کر رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی متبادل راستہ ہوتا، بات سمجھو، تو تم ہمیں کیوں کہتے متبادل راستہ دو؟ اللہ ایمان سے کہتا ہوں، میں اسی ایک پہلی بات پر بیٹھا رہوں تو 2 گھنٹے لگا سکتا ہوں۔ ان بغیرتوں کو تمیز ہے، کوئی علم رکھتے ہیں؟ یہ عنایت حسین بھٹی کے بھائی ہیں۔ عنایت بھٹی تھا نا فلمی گنجر، وہ بھی تو مفسر قرآن تھا، یہ اسی طرح کا مفسر قرآن ہے۔ اور پیر کا کتاب کے ساتھ کے مفسر قرآن ہے، وہ بھی داتا حضور پر دربار پر بیٹھ کر تفسیر بیان کرتا تھا، نام کیا تھا؟ پیر کا کتاب۔ اتنا لعنت تو اس قوم پر پڑ گئی ہے، پیر کا کتاب ہے اور تفسیر سن رہے ہیں اور مفسر ہے، نام کیا ہے؟ لاکھ لعنت ہے، کا کتاب نام ہے، کوئی نام کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ اس کو قرآن نے کہا ضلال مبین، وَإِذْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی زمانہ جاہلیت کی ضلال مبین ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہے۔ جب سے جاہلیت ثانیہ یا ثالثہ یعنی یورپ کی تعلیم کے ذریعے حاصل کی، تو اس وقت سے ملون بن کر ان کی عقل ختم ہو گئی، ضمیر ہی ختم ہو گیا، ضمیر بتا ہی نہیں رہا۔ اب ایمان سے بتانا، متبادل رہا، بولو سچی کہ جب کہہ دیا کہ متبادل راستہ دو ہم چھوڑ دیں گے، تو کیا اس کا صاف مطلب نہیں کہ واقعتاً یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اسے اسلام نہیں آ سکتا، یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے، اسلام کا اس سے آنا ممکن نہیں؟ متبادل بتاؤ۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں آ سکتے، اور ہر مسلمان کہے گا کہ اظہر من الشمس ہے، غیر اسلامی طریقے سے کیا آئے گا؟ غیر اسلام آ سکتا ہے کیا؟ مثال دیتا ہوں، کو کتے کا بچہ پاگل کا بچہ ہوگا جو نالی کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو بولو تو صحیح، نالی اور گٹر کے پانی کے ساتھ کوئی اللہ پھنسایا
اللہ پھنسایا جو ہے وہ تو طہارت حاصل کرنے کی سوچ سکتا ہے، مسلمان نہیں سوچ سکتا. کہ سوچ سکتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ. اور یہاں ایک اور بات سنو، ان جاہلوں کو اپنے لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا. جاہلو، علم والا جانتا ہے الفاظ کیا ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور بدھو زبانیں 4 اردو کے لفظ سیکھ لیے اور پھر بس چل پڑا، اب میں شیخ الاسلام بن گیا ہوں. تمہیں تو اردو کے الفاظ جو بولتے ہیں انہیں کا پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو، ایک طرف سے تسلیم کر رہے ہو کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہود نصارہ کا ہے، اس سے اسلام نہیں آ سکتا. اب متبادل طریقہ دو، ایسے بولو تو صحیح، ایسے. تم خود سمجھدار ہو. اس کو جس کو کفر اور غیر اسلامی مان رہا ہے، کیا کفر کو چھوڑنا یہ خود از خود کفر کا متبادل نہیں؟ ہو پتہ نہیں آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں. اللہ پھنسایا تو نہیں کر سکتا. جس کو خدا نے پھنسایا اس کا بیڑا غرق ہو جائے. آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے میں جگرنا. جی اس کو پتہ نہیں تھا. بچہ جو بیٹھا ہے بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ پیچھے بھی کچھ ہے، اس کو یہ خبر نہیں تھی، احساس نہیں تھا. اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ہمارے حضرت صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور بتاؤ مسلمانوں، ایک آدمی دلدل میں مبتلا ہے. بات کو سمجھنا، کیا کہہ رہا ہوں؟ دلدل میں پھنسا ہوا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کھوبے میں پھنسے ہے. کاغذ پھنسے ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اس کو کہو نکلو دلدل سے. وہ کہو کو متبادل بتاؤ. وہ کیا کہے؟ اس کو سارے کہیں گے وہ بے وقوف کا بچہ، اس سے نکلا یہی متبادل. یہ نکلنا ہی متبادل ہے. کیا تو دوسری دلدل چاہتا ہے؟ متبادل دوسری دلدل تجھے پیش کریں. وہ بے وقوف کا بچہ، مصیبت سے نکلنا یہ نجات ہے، اور نجات مصیبت کا خود متبادل ہے. ہو میری بات نہیں سمجھے؟ ہے اللہ پھنسایا کہ نہیں؟ بولو. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آج اپنے دام میں صیاد آ گیا. اگر کتابوں کے لطائف سمجھتے ہم تو ان کے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ سکتے. بات کو سمجھو بھائی. اب بات آ گئی، اس نے کہا متبادل. سنو، متبادل بتاؤ. اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب دنیا میں کفر کا غلبہ ہو، کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں کفر کا غلبہ اور تسلط ہو، تو پہلے اللہ پاک نے کیا طریقے اسلامی بنائے ہیں کفر کے غلبہ کو ہٹانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے. ایک تو اس کو یہ خبر نہیں ہے، وہ میں بتاؤں گا. دوسرا، اس مویشی کو اتنا تمیز نہیں
دوسرا اس مویشی کو اتنا تمیز نہیں کہ حالات کے اندر کفر کے غلبے اور تسلط کے حالات میں مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے احکامات کی تفصیل کیا ہے. وہ بدھو ایکسپریس ایسے ٹائر سر پر رکھ کر بیٹھ گیا. ویسپا شیر پہاڑا لا ویسپا شیر ویسپے کا ٹائر اٹھانا اور سر پہ رکھ لینا اور کہنا مجاہد اسلام آ گیا میدان میں. ویسپا شیر پہاڑا رہتے نہیں چلتا. ویسپا جو پہاڑ ہل جانا ہے اس نے ٹر 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 ہوتی. میں پہلی بات سمجھاتا ہوں اللہ پاک کے پاس کیا طریقہ. جب کفر دنیا پر مسلط ہو جائے مسلمانوں پر تو دو طریقے ہیں اللہ کے. ایک طریقہ آسمانی اور غیر اختیاری ہے, دوسرا زمینی اور اختیاری ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آسمانی اور غیر اختیاری طریقہ عذاب کا ہے. جب دنیا پر کفر مسلط و غالب ہو ایک طریقہ اس کا عذاب کا ہے. عذاب کے ذریعے کفر کو ہٹاتا ہے, کفار کو کمزور کرتا ہے, پھر اسلام کو غالب کرتا ہے. دوسرا طریقہ ہے اختیاری اور زمینی. وہ کیا ہے؟ جہاد. کیا ہے؟ جہاد اور بدھو ایکسپریس. ان کو ذلیل کرنا فرض ہے. کیوں؟ یہ نالائق نااہل خود پرلے درجے کے جاہل بے دین بے غیرت ہو کر دین والوں کا مقابلہ کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کی تذلیل فرض ہے اور اسی وجہ سے میں تذلیل کرتا ہوں ان لوگوں کو. بات کو سمجھنا. یہ دو طریقے کیا ہوں کون سے ہو گئے؟ عذاب جہاد. بولو کتنے طریقے ہو گئے؟ دو. عذاب کب آتا ہے؟ عذاب کا طریقہ اللہ تعالیٰ کب استعمال کرتا ہے؟ جب جہاد کی گنجائش ہی نہ ہو. کفر فطری لحاظ سے بہت طاقتور ہو, مسلمان فطری لحاظ سے بہت کمزور ہو, جیسا کہ فرعون کا دور تھا. فرعون طاقتور ترین دشمن تھا. قوم بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں کل عدم تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہ فرمایا کہ تو قوم سے جا کر کہہ دے اس کے ساتھ جہاد کرو, اور یہ بھی نہ کہا کہ فرعون سے الیکشن لڑو. اور بولو تو صحیح, کیا کہا؟ تم صبر کرو, اس کو میں غرق کروں گا. اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا, مصر خالی ہو گیا. اللہ نے کمزور مسلمان بنی اسرائیل کو مصر دے دیا, بادشاہی مل گئی, کفر کا غلبہ ٹوٹ گیا, اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایک طریقہ ہے. جب بھی دنیا میں فرعونی حکومتیں ہوں اور مسلمان کمزور ہوں, کل عدم ہو جائیں, تو اس وقت اللہ کے پاس یہی طریقہ ہو. دوسرا طریقہ جہاد. بولو کیا؟ جہاد. یہ کب ہوتا ہے؟ جب جہاد ممکن ہو, فطری لحاظ سے جہاد کی گنجائش ہو. وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. ادھر دیکھو, اس وقت
کہ ماحول اور حالات کو سمجھو تاکہ یہ اس کے تناظر میں یہ بات سمجھ آئے. آپ عرب میں تشریف لائے. عرب کی کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلے اور جرگے تھے. ہر گاؤں والے کی اپنی حکومت تھی، اپنا سردار حاکم تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف جب تشریف لائے، 313 کا لشکر ادھر ہے، ادھر 1000 کا ہے. فطری لحاظ سے کوئی گنجائش ہے جہاد کی، کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں تھی مقابلے میں جس کو کہیں کہ یہ فطری لحاظ سے ایک طرف سے بالکل جو ہے وہ کالا دم ہے اور دوسری نہیں. اب ایسے حالات میں اللہ نے مدد فرمائی. ایسے آپ نے یہاں جہاد فرمایا ہر قبیلے کے ساتھ. کوئی جہاد کے ذریعے کوئی ویسے ہی ڈر کے مارے مصالحات کر جاتے تھے، صلح کر جاتے تھے، معاہدے کر جاتے تھے. ایسا ایسا آپ نے عرب کی ساری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی. پہلے جرگے اور قبیلے تھے، پھر آپ نے پوری حکومت قائم کر لی. اب جب حکومت قائم ہو گئی آپ چلے گئے، آپ کے خلفاء آ گئے. مقابلے میں باہر عرب سے باہر روم اور فارس، یہاں کے مجوس اور وہاں کے مجوسی اور مشرک، وہاں کے یہود نصارا، روم کے. یہ بڑی سلطنتیں تھیں، قیصر و کسریٰ کی سلطنت جن کو کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں. اب قانون فطرت کے مطابق، قانون فطرت اور ظاہر کے مطابق اب ان کے پاس بھی طاقت تھی تو انہوں نے جہاد آگے شروع کر دیا. بڑی حکومتوں کے ساتھ جہاد ہوئے، حتیٰ کہ وہ بھی مغلوب، شکست خوردہ، ذلیل و خوار ہو کر قدموں میں گر پڑے. ایسے ہے. معلوم ہوا پہلی مثال فرعون سے، وہ بھی قرآن کے حوالے سے. دوسری مثال رسول اکرم سے، یہ بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو کتنے طریقے ہو گئے؟ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس کو ذکر کیا ہے. اقبال فرماتے ہیں، میں کبھی شعر میرے خیال پڑھا تھا، ویسے بھی تو دو ہی طریقے ہیں، ایک عذاب، ایک جہاد. بولو کیا کہنا ہے؟ اللہ پاک کے پاس کفر کا تسلط ہٹانے، اسلام کا تسلط جمانے کے لیے کتنے طریقے ہیں؟ کون کون سے؟ ٹھیک ہو گیا؟ میرے بھائیوں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. تیسرا الیکشن کا طریقہ ہوتا، کوئی نبی استعمال کرتا، کوئی ولی استعمال کرتا. ہاں، ولی بدروں کی بات ہم نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے اس کو ہم محمدی دور کہہ سکتے ہیں یا فرعونی؟ ذرا بولو تو صحیح، غور کرو، آپ کا دل فیصلہ کرے گا. اقبال کے کلیات، مثنوی، پس جبایت، قرض وغیرہ وغیرہ وہ تو بھرے پڑے ہیں. ہر بندے کا دل کہے گا کہ فرعون یورپ ہے. آج کا فرعون کون ہے؟ یہ عجیب ماڈرن فرعون ہے. کتے کمینے سارے اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو نوچ رہے ہیں. اقوام متحدہ بن گئے نا، یہی ہے نا. اور وہ پیچھے ان پر 5 ویٹو پاور ہیں ایسے، اور وہ بھی اصل جا کر پھر امریکہ پر ختم ہوتی ہے. ایسے ہے کہ اور ہے. تو اگر امریکہ کو فرعون کہہ لو، فرعونی دور ہے.
مسلمان اتنا کمزور ہیں، یہ خود اتنا کمزور ہیں کہ یہ خود بلیکیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ تو اور نہیں، اور بتائیں کیا کریں۔ اگر یہ طاقتور ہوتے تو طریقے تو ہوتے، پھر جہاد والا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، بولو تو صحیح۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، وہ تو بادل طریقہ بتاؤ۔ اس کا مطلب ہے جہاد کے قریب یہ بھی نہیں جانا چاہتے، ان کو پتہ ہے جہاد ہو نہیں سکتا۔ اور جہاد کیسے ہو؟ وہ خدا کا بندہ، مسلمانوں کی حکومتیں ایک نہیں، ٹوٹی ہوئی شکستہ ہے، ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور وہ سب غلام، محکوم، پابند، پٹے والے فرنگیوں کی طرف سے۔ ایسے ہے حکومتوں کا یہ حال، نیچے عوام تتر بتر، ہر بے دینی کے اندر مبتلا، دین کی مخالفت میں انتہا۔ اگر ایک شخص اٹھتا ہے دین کی بات سمجھ لو، اگر خالی دین کی بات کرنے کے لیے اٹھے تو گھر مخالف، ایسے ہے گھر سے جان چھوٹے گلی مخالف، رشتہ دار برادری مخالف، محلہ مخالف، شہر مخالف، حکومت مخالف، دنیا مخالف۔ اور جب ساری دنیا ایک طرف ہے تو جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے؟ بوٹی کے ساتھ۔ تو ان لائنوں سے کہو یہ فرعونی معاشرہ ہے۔ کون سا معاشرہ ہے؟ تو ملعونوں فرعونی معاشرے میں جہاد نہیں ہوتا۔ تو ہم سے یہ مطالبہ مت کرو کہ کوئی متبادل راستہ بتاؤ۔ متبادل راستہ تھا جہاد، متبادل راستہ تھا عذاب، کیونکہ جہاد ہو نہیں سکتا۔ بات سمجھو، جہاد فرعونی معاشرہ ہے، جہاد تو متبادل راستہ کیا رہا؟ عذاب، اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب بتانا چاہتے ہیں پہلے ہم پر ایسے حالات میں خدا کے احکام کی تفصیل کیا ہے بتاؤں؟ ان بدھوں کا پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے علیکم انفسکم، ادھر دیکھو، وہی بات جو اللہ نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کی۔ جب فرعونی معاشرہ ہو تو مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اٹھو جہاد کرو اور حکومت بدلو فلاں کرو۔ ایک ہوتا ہے نظام بدلنا، ایک ہوتا ہے خود کو اسلام اور اپنے دین پر قابو رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا جب تم ہدایت والے بن جاؤ گے، ہدایت پر رہو گے، تو کسی گمراہ کی گمراہی تجھے نقصان نہیں دے گی۔ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو قابو کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا نظام بدلو، اللہ فرما رہا ہے علیکم انفسکم، خود کو قابو کرو۔ کیا مطلب؟ جو اہل کفر کے مطالبے ہیں تم سے کفر کے، ان کو نہ مانو، ان کو نہ مانو، خود کا اپنا دین قائم کرو۔ اب رہا ان کا مسئلہ نظام بدلنے کا، وہ خدا کا کام ہے، جب چاہے گا عذاب بھیج دے گا۔ بنی اسرائیل کے قوم سے کیا کہا؟ دین پر ہے، قرآن فرما رہا ہے قوم بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، ارشاد ہوا، جاؤ اپنی قوم سے کہو اپنا دین قائم کرو اور صبر کرو۔ کیا؟ تو جو اس وقت کے فرعون کے دور میں مسلمانوں کو حکم ہوا تھا
آج کے فرعونوں کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے. وہ بے ضمیر جو شخص اپنا دین گنوا بیٹھے گا دوسرے کا کیسے لائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ تم نے جب یہ حکم نہ سمجھا تو غیر اسلامی طریقے سے، جس کو تم خود غیر اسلامی مان رہے ہو اور کہہ رہے ہو متبادل دو، غیر اسلامی طریقہ جب اپنایا تو تمہارا جو بلیکیوں کا بڑا تھا اس کی بیٹی باہر آ گئی، عورتوں 5% عورتوں کا کوٹا دیا، اور پھر سب سے بڑا دین کا نقصان اور تباہی یہ ہوگی. توجہ کہ اسلام کہتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، پاک پلید برابر. تمہارے بلیکیوں نظریے کے مطابق تمہارا خادم پاک ہے ایسے، اور تمہارے ہی نظریے کے مطابق نون لیگیے پلیت ہے، ان کا ہر بندہ پلیت ہے، تم گستاخ کہتے ہو. وہ ہر بندہ پلیت، تمہارا بڑا پاک. چلو تمہیں تو ہم پلیت کہیں گے، کوئی بات نہیں. تمہارا بڑا تمہاری زبان کے مطابق تو پاک ہے ایسے، کیونکہ قائد مان رہے ہو تم، قائد مان رہے ہو، قائد پاک ہے تو قائد مان رہے ہو تو پاک ہوا. اب تمہارا بڑا قائد وہ ہوا پاک ایسے، متقی، پرہیزگار، عقل مند، دانا کل، ہادی قبول، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہو. جو ایسا ہے تمہارا، جب تم نے اور اس نے الیکشن مانا تو نون لیگیوں کا ایک پلیت، چاہے وہ خسرا ہو، چاہے وہ کنجر ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا پلیتوں کا سردار ہو، خسرا ہو، وہ اور تمہارا پاک دونوں برابر ہو گئے تو دو ہی صورتیں ہیں برابری کی، یا تمہارا پلیت ہو گیا یا ان کا پاک ہو گیا. بتاؤ، قرآن فرماتا ہے پلیت پاک برابر، اور تم نے کر دیا. بتاؤ پوری دنیا کے اندر تم نے ہر مسلمان کو خدا کے قرآن کی مخالفت کا سبق دیا، مسلمان کی توہین کا سبق دیا. اس میں اور کیا توہین ہوگی کہ ایک متقی پرہیزگار شخص اور ایک خسرا اور پلیت اور بغیرت لعنتی، ان دونوں کو تم برابر کر رہے ہو. فکر میں، ووٹ میں، فکر عقل میں جب برابر کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا دین ہاتھ سے گیا کہ نہ گیا؟ اور میں آگے بھی چلتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اس وقت نبی ہوتے، جب نبی کے دین والا وہ بے دین کے برابر تم نے کر دکھایا ووٹوں کے ذریعے، تو کیا خود اگر نبی ہوتے تو تم ملعونین ووٹوں کے ذریعے نبی کو غیر نبی کے برابر نہ کر دیتے؟ اب ملعونوں خود کو توہین اور کفر اور توہین رسالت سے بچا کر دکھاؤ. ہاں، اور ٹھیکیدار بنو ممبر کے، خود کافر ہو کر بیٹھ گئے، خود ملعون ہو کر بیٹھ گئے. وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ خدا کا بندہ جب خود قائد اور رہبر اور لیڈر جس کو یہ کہتے ہیں اس کا دین ہاتھ سے نکل گیا غیر اسلامی طریقے، تو دوسرے کا کیسے لائے گا؟ بتاؤ تو صحیح. ماں کی سری لانا ہے؟ کیا لانا ہے؟ تو خدا کے بندے، اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں کیا.
اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا کہ ہم نظام بدلیں، ہمیں اس بات کا مکلف کیا علیکم انفسکم، خود کو قابو کرو. تو ہمارا اس نظام کا متبادل ہمارا کیا ہے کہ اس نظام سے دور رہیں. بولو تو صحیح، تاکہ ہم اپنا دین تو بچا لیں. تمہاری بہن بیٹی باہر چلی گئی، تمہاری چلی گئی، تمہاری نس گئی، پھنس گئی، تم ہماری بھی خراب کرنا چاہتے ہو. اور جب سب کی تباہ ہو جائیں گی پھر کہو گے دین آ گیا. لاکھ لعنت ہے تمہارے ایسے دین پر. اب سمجھ آ گئی میرے دوست؟ تم سے کوئی پوچھے، تم سے اگر کوئی سوال کرے تم دین اسلام اسلامی نظام لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، تم کہو پاگل کا بچہ. ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس نظام سے خود کو بچائیں. یہ فرعونی نظام ہے، اس کا حل عذاب الہی ہے. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین وملعونین. اللہ نبیوں سے کہتا تھا، نبیوں ان سے کہہ دو تم بھی خدا کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. ہم لڑ سکتے نہیں تمہارے ساتھ، اب صرف حکم الہی کا انتظار ہے. معلوم ہوا بغیرت نبیوں کو جیسے انتظار کا حکم ہے ہم بھی اسی کے پابند ہیں. ہم بھی اسی کے مکلف ہیں. ہم انتظار کریں، خدا ان کو غرق کرے. ہم ان کے جو منصوبے ہیں، ان کی تعلیم تہذیب، ان کی سیاست نظام، اس سے دور رہیں. بس اپنی اولاد کو بچائیں. جب ان سے دور رہنے کی بات آتی ہے تو یہ لانتی کیا کہتے ہیں، پھر کھائیں گے کہاں سے؟ لاکھ لعنت ہے. ادھر مجاہد بن رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور ادھر جب آتی ہے بات کہ اس تعلیم سے دور ہو جا کہیں گے کھائیں گے کہاں سے؟ وہ بغیرت کبھی مجاہد بھی کھانے کی سوچتا ہے. لاکھ لعنت ہے تمہاری عقل پر. بنتے تو مجاہد ہو، وہ بغیرت مجاہد تو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تم عیاشی بدماشی کا ٹکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر کہتے ہو یہ وہی بات ہے، کیڑے نے کہا ماں کو آسمان کو اٹھانا چاہتا ہوں. کس نے کہا؟ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ چونٹے نے کہا ماں سے آسمان اٹھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹے کمر کی اور تیاری کر. کیا کہا؟ تو کمر اس کی کتنا ہوتی ہے کیڑے کی؟ دیکھیے کبھی وہ پاگل، کبھی دیکھیے وہ چونٹا کی کمر کتنا موٹی ہوتی ہے؟ وال جتنا ہوتی ہے. اس نے کہا یہ جو ہے نا کمر، اس کو اور مضبوط کر، پھر اٹھا لے گا آسمان. یہ وہی ہے. میرے بھائیوں ایمان سے بتانا، کیا اسی پہلے ہی سوال و جواب کے بعد جو تبصرہ میں نے کر دیا، اس کے بعد کوئی بولنے کی گنجائش ہے؟ ضرورت ہے؟ بولو تو صحیح. لیکن کیا کریں، ہمارے ساتھی چبڑ ہیں. کون ہے؟ ساتھی چبڑ ہیں جو سنتے ہیں وہ مارے گئے، اخیر ہو گئی. ارے بھائی کیا اخیر ہو گئی؟ جب ہم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کسی بڈھے گدھے کو ری بادی کی تکلیف ہو گئی. ایمان سے کہتا ہوں. تو جب ہم سنتے ہیں یہ تو ری بادی ہے گدھے کی، بات تو ہے نہیں، تو حیران ہوتے ہیں، متعجب ہوتے ہیں. کیا کہیں؟ میں جواب نہ دیتا اگر یہ بچوں کے اندر خرابی نہ دیکھتا. افسوس ہے اتنے حتمی یقینی دین کو سمجھنے کے بعد ابھی بھی تم ایسے کتوں کی طرف، ایسے بڈھے گدھے
ریح بادی کے مریضوں کی ہواؤں کی طرف توجہ کرتے ہو، خدا کا خوف کرو. اس پر اور بھی میں اللہ کے فضل سے کلام نچھاور کر سکتا تھا، لیکن پھر بات بڑھ جائے گی، داستان طویل ہو جائے گی، سمجھ نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں بیان کر چکا ہوں یہی ہضم نہیں ہوگا. ہاں جی، گدے والی ری بازی پھر شروع ہو جائے گی. حضرت مویشی ہے اہل سنت. آگے جو ہے نا، ہمارے نوجوان ساتھی نے جواب دیا کہ اسلام کا نظام اسلام کی تعلیم کے ساتھ آ سکتا ہے. اسلام کی تعلیم لوگوں کو یہودی تعلیم سے نکال کر اسلام والی کی طرف لایا جائے، اسلام کی تعلیم کی طرف لایا جائے. آپ کو معلوم ہے، وہ تو بیچارے منطق کی ہوا نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے کہ بحث و مناظرہ میں، جدلیات کی کتابوں میں ایک مقدمہ مذکور ہوتا ہے، دوسرا بعض اوقات مطوی ہو جاتا ہے. یہاں پر وہی مطویات مقدمات ملائیں گے تو بالکل نتیجہ سامنے آ جائے. انہوں نے کہا، قریش صاحب نے، اسلام کا نظام اسلام کی تعلیم کے ساتھ آ سکتا ہے. کیا؟ جب اسلام کی تعلیم دیں گے، یہ اگلا مقدمہ ہے، جب اسلام کی تعلیم دیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے، کفر کی تعلیم سے بچائیں گے، یہودیت کی تعلیم سے بچائیں گے، تو ذہن اسلامی بنیں گے. جب اسلامی بنیں گے تو وہی طریقہ جو میں بتا چکا ہوں، خدا کی بارگاہ میں کفر و ظلم کے تسلط کو ہٹانے کے لیے یہ دعائیں کریں گے، جس طرح ہم کر رہے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے کی. صبر سے کام لیں گے، علیکم انفسکم پر عمل کریں گے، خود کو قابو کریں گے، اپنا دین جو ممکن ہے اس پر عمل کریں گے. پھر اللہ تعالی عذاب بھیج کر ان کو غرق کر دے گا تو اسلام آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ یہ بات کہی ہے قریشی صاحب نے. کچھ مطویات کر دیے. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ میں بول رہا ہوں نا، مطویات، وہ مویشی جو ہے نا، اللہ پھنسایا، اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مطویات کیا ہوتے ہیں. وہ بیچارہ اتنا پڑھا ہی نہیں ہے. وہ ہے سکولی، مجھے معلوم ہے نا، آج کل کے ملا سکولی ہوتے ہیں. ادھر ادھر سے تھوڑا سا اردو آیا، انگلش آئی، نو پرابلم، ڈپریشن، بس دو بھوکے ماری اور سمجھا میں عالم بن گیا. وہ بغیرت تجھے کیا معلوم علم کدھر ہے. سمجھ آ گئی ہے. اگلی بات عجیب ہے بھائی. حضرت بلیگی کہتا ہے جس کو تم یہودی تعلیم کہتے ہو اس میں کس نے پھنسایا ہے. کیا بات، کیا بات ہے. ہر جملہ آپ کا ایسا بے مثال جملہ ہے. ایمان سے کہتا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہو نا تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ مجھے ابو جہل کیوں کہا گیا. میرے سے بڑی بلائیں بھی پڑی ہیں. میں تو کلام عرب کا استاد تھا. ان کو کوئی بھی نہیں آتی، نہ اپنی پنجابی، نہ کوئی شے، نہ اعتراض، نہ سوال، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی تعلیم کہتے ہو جس کو، اس میں ہمیں کس نے پھنسایا؟ ہماری اولادوں کو کس نے پھنسایا ہے؟ کیا بات. شکر ہے خدا کا. تبصرہ سنو کروں. ہاں، قول ذری تو آ گیا نا. حضرت کا قول ذری، ہائے 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 ہائے، سنہری بک بک. کیا آ گئی سنہری بک بک تو آپ نے سن لی. اب اس پر تبصرہ سنو.
کس نے پھنسایا؟ ہماری عورتوں کو کس نے یعنی تعلیم بھی یہودی کی ہے. بات ٹھیک ہے تمہاری ہے قرائی، بات تمہاری ٹھیک ہے، تعلیم یہودی کی ہے، کفر کی ہے. اولادیں ہماری پھنس گئی، لیکن بتاؤ کس نے پھنسایا؟ آگے ایمان سے کہنا، جب یہ مان رہا ہے کہ یہ تعلیم کفر کی ہے، یہودیت کی ہے، تو بتاؤ ہمیں کس نے پھنسایا؟ پہلے تو مان گیا نا کہ پھنسے ہوئے ہیں. ایسے شکر ہے خدا. پھر کہتا ہے پھنسایا کس نے؟ قرائی کہتا پھنسایا تیرے باپ نے. حق بنتا تھا نا. کس نے پھنسایا؟ تیرے باپ نے. بھئی یا تو قرائی تجھے پھنساتا تو اس سے پوچھتا. ادھر دیکھنا، مثلاً میں کسی بچے کو بھیجتا ہوں، باہر سیلاب اور طوفان ہے، اور میں کہتا ہوں یار وہ جانور جا رہا ہے، بچے ادھر اس جانور کو سیلاب سے نکال کے آؤ. جانور تو جانور رہا، بچہ ڈوبنے لگ گیا، بڑی مشکل سے کسی نے اس کو نکالا، باہر آ گیا، مجھے کہتا ہے اب بڑی میری ہمدردی کی بات کرتے ہو، بتاؤ کس نے پھنسایا؟ تو نہیں تو بھیجا تھا. ایسے وہ تو قرائی کو کہہ رہا ہے کس نے پھنسایا؟ قرائی نے پھنسایا. یہ تو سوال ہی تب بنتا ہے وہ بغیرت، وہ بدھو، یہ تو سوال ہی تب بنتا ہے کہ قرائی نے پھنسایا ہوتا تمہیں. بلاؤ یا بولو تو سیکھا. اب جس کمینے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ منہ سے کیا نکال رہا ہوں. لا یعلم ما یخرج من رأسہ، وہ مخاطب ہونے کے قابل، اس کو تم خطاب نہیں کر سکتے. اس سے خطاب کروانا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. جو مخاطب ہونے کا اہل نہ ہو وہ مخاطب کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھنے میں کیا کر رہا ہوں؟ جو شخص مخاطب ہونے کا اہل نہ ہو وہ مخاطب بن سکتا ہے؟ یہ کیا لوگ؟ اب قریش صاحب آگے سے کہتے کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کو خود پھنسایا، تجھے تیرے باپ نے پھنسایا، تیرے باپ کو اس کے باپ نے پھنسایا، تمہاری سیاست حکومت نے پھنسایا، پیچھے چلو تو سر نے پھنسایا. یہ جواب تھا اس کا. بات نہیں سمجھی. لیکن وہ جواب سن ہمارے دوست کو تو معلوم تھا کس نے پھنسایا، لیکن وہ بیچارہ اگلا پاگل ہو گیا. ہمارے ساتھی کا سوال اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ اس کو یوں ہوا جیسے ہتھوڑا سر میں لگ گیا. تو ہتھوڑے سے جیسے بندے کے پنجابی میں کہتے ہیں تو پاؤں گئے نے بوندڑ گیا. وہ کی جانا پھڑے منہ تیرے علم دا، پھڑے منہ تیری کتابت دا. ایک بچے نے تیرا تہور پوا کے رکھ دیتے ہیں. لکھ لعنت اس حرام دی جنس دے جڑی کلپ جوڑ جوڑ کے تے بچے نو بدنام کرن دی کوشش کرے. لکھ لعنت حرام جو تانوں پتہ نہیں سی کہ اس بچے کے پیچھے اس کفر کے ماحول سے کوئی بچا ہوا بھی بیٹھا ہے. سارے اللہ پھنسائے نہیں ہیں. بولو تو صحیح، سمجھ نہیں آ رہی. اب میرے بھائیوں، اللہ اکبر و کبیرہ، یہاں پر بھی بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. جب اگلا مان گیا کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے، صرف اتنا ہے نا، مکاری کر کے چھپا رہا ہے کہ پھنسایا کس نے. قریش سے پوچھتا ہے، قریش سے نہ پوچھ،
اپنے دل سے پوچھ کس نے پھنسایا؟ اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کے اتنا بڑا بغیرت کیوں بن گیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر پھر کہتا ہے کہ پھر متبادل راستہ دکھاؤ. حضرت صاحب ٹٹی کھاتے ہیں اور ہمیشہ ٹٹی کا متبادل مانگتے ہیں، اگر نہیں دیتے تو ہم کھاتے رہیں گے. کہ ایسے حضرات کے بیانات پر نعرہ بازی ضرور ہونی چاہیے داد دینے کے لیے، لیکن اس کو کہتے ہیں نعرہ لعنت. ایسے حضرات کے بیانات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری وغیرہ مارنا ان نعروں کی توہین ہے. ایسے بزرگوں کے خطابات میں نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ نعرہ ہے بتاؤ متبادل مانگ رہا ہے. اس سے پوچھو 1400 سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی متبادل تعلیم تھی یا نہیں تھی؟ بغیرت یا اعلی حضرت کس تعلیم سے تیار ہوئے؟ ان بغیرتوں سے پوچھو امام کن کو مانتے ہو؟ ابو حنیفہ کو مانا تو کس تعلیم سے تیار ہوئے؟ اعلی حضرت کو امام مانا تو کس تعلیم سے تیار ہوئے؟ تاجدار گولڑا کس کی تعلیم سے تیار ہوئے؟ اور لعنت ہے تم پر ابھی متبادل مانگتے ہو. اس کا مطلب ہے تم اسلام اور اسلام کی تعلیم کوئی چیز جانتے مانتے ہی نہیں. تو مسلمان کا ہے کیوں ابھی مانگ رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے بھائی پخانہ خوری جو ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. اس کا جی متبادل ہے. تم اس غلاظت کو چھوڑو، اس پر زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں کیونکہ پہلے کافی بول چکا. آگے حضرت نے بک بک کی ہے، اس پر بولنا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نہ ہی ضرورت سمجھتا ہوں. یہ بات وہ تھی جو محفل اور مجلس میں ہوئی تھی. اس کا کچھ حصہ اگر رہ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو رہ گیا ہے اس پر بھی سمجھو کلام ہو گیا. کون سا؟ وہ کیا؟ ہاں بہت اچھے، بہت اچھے. یہ میرے خیال میں آگے آ رہا ہے. ہے اس میں یہ ادھر سوال انہوں نے کیا. بھائی ایک طرف تو یہ بہت کمال کا سوال، بہت زبردست سوال، اور اس پر تبصرہ ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ سمجھو ادھوری بات رہ جائے. لڑکے ہمارے نے سوال کیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو نون لیگ یہ گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے. تو اس نے کہا ہاں، جتنے بھی ساتھ اتفاق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سب گستاخ رسول ہیں. قریشی صاحب نے کہا ایک طرف گستاخ کہتے ہو، دوسری طرف حدیث پڑھتے ہو من سب نبی فقتلوہ، جو نبی کو گالیاں دے نبی کا گستاخ بنے اس کو قتل کر دو. تو تمہارا تو حق بنتا تھا، اب مقصد اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تمہارا حق بنتا تھا اس کو قتل کو. تم اس کا مطلب ہے تم اس کو واجب القتل سمجھتے ہو. ایسے جس کو واجب القتل سمجھتے ہو ان کے ساتھ الیکشن کیوں لڑتے ہو؟ الیکشن میں تو زندگی
کیا ان کو حکومت بنانے کا کرنے کا حق دیتے ہو؟ تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، جینے کا حقدار نہیں، ووٹوں میں یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حقدار ہے۔ یہ تعارض تناقض کیوں تمہارے کلام میں؟ یہ ہمارے نوجوان کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب بھی اللہ فسائے صاحب جو ہیں ان کا جو فریق، کیونکہ یہ جانب مخالف کے ہیں نا، تو جانب مخالف سے پیچھے جو بھی بڑا آ جائے وہ جواب نہیں دے سکے گا، اس کا کوئی جواب نہیں اس کو، بات نہیں سمجھا۔ وہ اپنے پڑھانے والے، اپنے ساتھی، اپنے گرو مندر یہ وہ سب جمع کر لیں۔ ہاں چل وہی ہے نا، وہ آگے میں چلتا ہوں، وہ آگے بتا دوں۔ اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا ساتھی؟ گستاخ سمجھ کر کہتے ہو واجب القتل ہے، منصب نبی فقتلوہ پڑھتے ہو، تو واجب القتل کا تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سانس لینے کا بھی حق، بولو تو صحیح، واجب القتل ہے کہ ان پر ضروری ہے اس کو قتل کر دینا، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ فاسق فاجر ہو جائیں گے، یہی مطلب ہے۔ دوسری طرف جب الیکشن میں ان کے ساتھ آئے تو الیکشن میں ان کو تو حکومت کرنے کا حق دے دیا، جس کو جینے کا حق نہیں تھا اس کے لیے حکومت کا حق ماننا کتنا بڑا سوال ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب آگے بدھو صاحب نے کیا جواب دیا؟ ہاں ہاں ہاں، ہم تو مقابلے میں آتے ہیں، مقابلے میں کیا آتے ہیں؟ مقابلے میں آتے ہیں۔ اب میں اس مقابلہ بازی کو سمجھانے کے لیے تھوڑا تبصرہ کروں۔ دو مثالیں دوں گا۔ ایک شخص کہتا ہے کسی کو کہ تیرے باپ کے سر میں جوتے مارنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیٹا حلالی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ دوبارہ یہ لفظ نہ بولو، اگر طاقت ہے تو زبان کاٹ دوں گا، نہیں تو تیرے ساتھ بیٹھ نہیں سکوں گا۔ ایسے اگر حرامی ہے تو مزید سلسلہ گفتگو آگے بڑھائے گا، ایسے پھر اگلا یہ کہتا ہے بھائی بات سنو، اصول کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیسے اصول کے ساتھ بھائی؟ کہتے اصول یہ ہے کہ ٹاس ڈالتے ہیں، ٹاس کیا؟ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اندازی۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اندازی کرتے ہیں، ٹاس ڈالتے ہیں۔ اگر ٹاس نکل آیا میرے نام کا تو جوتے ماروں گا، اگر تیرے نام کا نکلے گا تو نہیں ماروں گا۔ اب بیٹا کہتا ہے ہاں یہ اصول ہے۔ پہلے تو نے کیا بکواس کی، اصول کے ساتھ بات کر۔ اب ٹھیک ہے، آ جا مقابلے میں، اب میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں۔ کیا کروں گا؟ اب ایمان سے بتانا یہ مقابلہ ہے کہ مقالہ ہے؟ ذرا بولو تو صحیح۔ وہ بے غیرت، دوسری مثال بھی چلو دیتا ہوں ساتھ، بات سمجھنا۔ ایک آدمی کہتا ہے کسی کو انہی لوگوں میں سے تیری ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں،
حق کیا بنتا ہے وہ خود جانتے ہیں. آگے یہ اگر چوچنا کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے ٹاس کرتے ہیں, قرآن اندازی, الیکشن. اگر قرآن میرے نام کا نکلا تو زنا کروں گا, اگر نہ نکلا تو نہیں کروں گا. اب اگلا کہتا ہے ہاں اب مقابلہ شروع ہوگا, آ جا, حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی. میرے خیال میں اگر کوئی ماں عقل والی ہوگی نا تو ایسے بچے کو چوہے مار گولی سے مار دے گی. کون سی گولی؟ کہ کتا تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ خود کہہ رہے ہیں, وہ مان رہا ہے نظام کفر کا ہے. اس میں رسول کی گستاخی ہے, اس میں خدا کی گستاخی. کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں زنا بدکاری سب کچھ وہ کر رہے ہیں. وہ جی یہ قرآن کے خلاف ہے, وہ فلان ایسے وہ کہتے ہیں. ہم نے گستاخی کرنی ہے, ہم نے کفر کرنا ہے, خدا رسول کو بھونکنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. زنا بدکاریاں عیاشیاں لوٹ مار حرام زدگی سارا کچھ کریں گے. لیکن الیکشن اور ٹاسک کے ساتھ, قرآن دازی کے ساتھ ایسے, اور یہ کہتے ہیں ہاں اب مقابلہ ہوگا, یہ حق و باطل کی جنگ ہوگی. تو لاکھ لعنت ہے جن کے پاس اتنا ہی عقل نہیں کہ ماں کی زنا پر بھی کبھی ٹاسک ڈالے جاتے ہیں, باپ کے جوتوں پر بھی کبھی ٹاسک ہوتے ہیں. وہ لعنت پڑے تم پر, یہ کفر کے طریقے کو اختیار کر کے جب تم گئے دین کے لیے تو دین کیا ہوا؟ جو تمہارا دین تھا وہ کفر میں بدل گیا, وہ دین نہ رہا. جو دوسروں کو تم دے گے وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. تمہارا اپنا اتنا بیڑا غرق ہو گیا. ایک طرف گستاخ رسول کہتے ہو اور پھر کہتے ہو ٹاس. ایمان سے بتاؤ اے مسلمانوں, اگر کسی مسلمان کو کوئی کہے میں تمہارے رسول کو گالیاں دینا چاہتا ہوں مگر ٹاسک کے ساتھ, قرآن دازی اور الیکشن کے ساتھ, تو بہن چود سے بہن چود کافر کا بچہ ہوگا جو کہے ہاں ٹھیک ہے. ایمان سے بتانا, یہ خود گستاخ رسول بن جائے گا کہ نہیں فوراً؟ تو یہ بن چکے ہیں, یہ بن چکے ہیں, یہ گستاخ بن چکے ہیں, یہ خود بن چکے ہیں. لاہور مکالمل اور کفر کے طریقے میں, کفر کے گٹر میں, گندگی غلاظت میں ملوث ہو کر اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھ کر آؤ ایسے لعنت لوگ خود کافر ہو کر بیٹھ گئے کہ تم خود گستاخ رسول بن گئے. خود ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹا رہے ہو بغیرت. کیوں؟ ٹاس مان رہے ہو. بغیرت اسلام کبھی کفر اور اسلام کے لیے ٹاس نہیں بناتا. کبھی قرآن دازی اور الیکشن نبی نے کیا ہے تو بتاؤ. وہ بغیرت کے بچے, تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ اگر آسمان سے احکام اترتے تھے تو کبھی رسول اکرم نے پوچھا قبول ہے یا نہیں؟ ٹاس ڈالوں, قرآن دازی کروں, الیکشن کروں, بندوں سے پوچھوں, اگر کہتے رہے تو رہے ورنہ اٹھا دیتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں. کبھی رسول نے کیا؟ لاکھ لعنت ہے تم پر, جس چیز کی اجازت رسول کو نہیں تمہیں کہاں سے مل گئی؟ سمجھ نہیں آئی. میرے دوستو, یہ باقی چھوٹی موٹی باتیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ سے چشتی روکتا ہے, شرم کر بغیرت, چشتی روکتا ہے. کتا ہزاروں ریکارڈنگیں ہیں, تم جیسے کتوں کو روکتا ہوں. تم منافق کو کاٹ کر بیٹھے ہو, پھر تم مارتے نعرہ. جب تمہاری پارٹی کا نام ہے اور یہی قرائی صاحب کہتا رہا ٹی ایل پی, اس کا کیا مطلب ہے؟
تحریک لبیک پاکستان، یا رسول اللہ کدھر ہے؟ تو بغیرت منافقوں کو روکا جاتا ہے. ہمارا نبی منافقوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، تھپڑ مار مار کر بھگا دیا. جس طرح ہمارے رسول نے منافقوں کو مسجد نبوی سے تھپڑ جوتے مار مار کر بھگا دیا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا. منافق کہتے تھے یہ نماز سے روکتا ہے، الحمدللہ ہم بھی بوتھا سیک کر جلسے سے باہر کر دیتے ہیں، چلو منافقوں نکل جاؤ، لبیک یا رسول اللہ کاٹ کر لبیک کے نعرے ادھر نہ لگاؤ. اور پھر تم اسی طرح منافقوں کی طرح بات دہراتے ہو کہ یہ ہمیں یا رسول اللہ سے روکتے ہیں، یہ دشمن ہے. معلوم ہوا اپنے باپ دادا کی سنت ادا کر رہے ہو اور اپنے نبی کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں. پھر آگے ایک اور تمہارا چشتی نہیں کہتا، ہاں چلو اس کی طرف آپ کہتا ہے جمہوریت. یہ دیکھو ایک طرف پہلے خود مان رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہودی نظام ہے، پھر کہتا ہے جمہوریت تو اسلامی ہے، کتابوں میں نہیں ہوتا اندر جمہور. ویسپا شیر پہاڑا کا ویسپا ایڈا موٹر سائیکل ہوتا ہے، ایک بندہ بہ جائے نا تو وہ پچھلیاں لتاں کمبن ڈی ہوں، پچھلا پہیا جہا نا وہ تھی بھن بھی کر رہا ہوں، پنجابی کی گل ہے. آخر کی نے ویسپا شیر ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے. ایمبیسی فلٹر K2 سگریٹ کا کش لگاتا ہے اور K2 پہاڑی پر رسہ ڈال کر چل رہا ہوتا ہے. وہ کتے کا بچہ تو اس سے تو پوڑی نہیں چڑھی جاتی. جو سگریٹ پیتا ہے اس سے پوڑی نہیں چڑھی جاتی، سانس چڑھ جاتا ہے. K2 سگریٹ پی کر الٹا کدھر جا رہا ہے؟ اللہ پاک. اس کا مطلب ہے تمہاری قوم اتنا بے وقوف لانتی ترین بن گئی ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے فرنگی نے کیسا پاگل کر دیا کہ ایک طرف تو سگریٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سگریٹ پینے میں اتنا طاقت آ جائے گی K2 پر چڑھ جائے گا. لاکھ اور لکھا ہوا کیا ہے ساتھ ڈبی پہ، خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے، وزارت صحت. لاکھ لعنت ہے اس قوم پر. وہ ایمان سے کہتا ہوں سکولیوں کے ساتھ کا ملعون بے وقوف بدترین ملعون جو ہے نا جانوروں سے بدترین کبھی نہیں پیدا ہوا ہوگا. یہ حال ہے لوگوں کا. سگریٹ پینے سے دل کا مریض بن جاتا ہے، خود کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتا ہے K2 پر چڑھ رہا. اچھا دل کا مریض K2 پر چڑھتا ہے؟ بولو تو صحیح یار. کسی بغیرت نے کبھی کہا ہے کہ یہ کیا بدماشی ہے تمہاری بھائی، اتنا جھوٹ بولتے ہو اور خود کو مہذب کہتے ہو؟ پھر لعنت ہے تمہاری تہذیب پر. اگر یہ تہذیب ہے تو تقریب کیا ہوگی؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے اندر جمہور نہیں ہے کتابوں میں. اور بدھو تمہیں سمجھانا تو گدھے کے کان میں قرآن پڑھنا ہے، بیکار ہے، بات نہیں سمجھے. لیکن لوگوں کو سمجھانے کی ایک بات کرتا ہوں. ایک جمہوریت اسلامی ہے، ایک مغربی ہے بغیرت. یہ مغالطہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مغالطات منطق کے کاش کے پاڑ لیتے.